اب بلال تو احد کے ویئر ہاؤس کی اللیگل ایکٹیویٹیز کو ایکسپوز کر کے احد کو اریسٹ اس لیے کرواتا ہے کہ ایمان کے فادر کی شرط پہ عمل درآمد ہو سکے۔ جیسا کہ ایمان کے فادر چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی ایسی جگہ پہ ہو جہاں لڑکے کے گھر والے عزت کے ساتھ ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئیں۔ بلال کو پتا تھا کہ میں کچھ بھی کر لوں اپنے گھر والوں کو کنونس نہیں کر سکتا اس سب کے لیے، تبھی وہ احد کو اریسٹ کرواتا ہے کہ جب یہ لوگ احد کی رہائی کی بات کریں گے تو بلال ان کے سامنے اپنی شرط رکھ دے گا۔ ادھر ایمان کو پتا چلتا ہے کہ احد تھانے میں ہے تو وہ اس سے ملنے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو احد ایمان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ تو ایمان تنزیہ احد سے ہی پوچھ لیتی ہے کہ تم اس قابل ہو کہ تم سے محبت کی جائے؟ تو احد کو بھی ایمان کی یہ تنزیہ بات سن کے غصہ آ جاتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری طرح فقیر خاندان سے جو نہیں ہوں، یقیناً تمہیں اب کوئی بلال سے بہتر اور امیر مل گیا ہوگا، تبھی تو تم نے میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی اور بلال کو بھی چھوڑ دیا۔ تو ایمان غصے سے اور افسوس سے احد سے کہتی ہے کہ بلال کو مجھ سے دور کر کے تم نے اچھا نہیں کیا۔ خیر اب بلال ایمان کو وہاں سے نکلتے دیکھ تو لیتا ہے لیکن اس سے کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ دل ہی دل میں وہ ایمان سے ناراض بھی ہے۔ اس کے باوجود بلال ایک پریس کانفرنس رکھتا ہے اور اس میں ایمان کو بھی بلواتا ہے کیونکہ ایمان کے اوپر جو رشوت کا الزام لگا تھا اس کی جان بچانے کے لیے اب اس الزام کو دھونا بھی تو ضروری ہے۔ تبھی وہ تمام میڈیا کے سامنے ایمان کی گواہی دیتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر نے نہ تو کبھی کسی سے رشوت لی ہے اور نہ ہی کبھی لیں گی۔ جن لوگوں نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے ان کے اوپر الزام لگایا تھا ان کا گناہ البتہ ثابت ہو چکا ہے کیونکہ ویئر ہاؤس سے مردار جانوروں کا گوشت ملا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے وہاں شارٹ سرکٹ کر کے آگ بھی خود لگائی تھی۔ ادھر احد کی ماں تو اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے تو وہ پولیس کسٹڈی سے باہر آیا تھا اور اب ایک دفعہ پھر پولیس کسٹڈی میں۔ ردا اور اس کے گھر والے آخر احد کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کہیں وہ شادی سے انکار ہی نہ کر دیں۔ تو ایسے میں لیلا ہی اپنی ماں اور باقی سب کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں بلال کی بات مان لینی چاہیے۔ اگر ہم عزت سے ایمان کے گھر بلال کا رشتہ لے کے جائیں تو ہو سکتا ہے بلال احد کو چھوڑ دے اور پھر اس طرح سے احد کے دل سے ایمان بھی نکل جائے گی، اور احد جو ردا سے شادی کو مسلسل ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ شاید ابھی بھی اس کے دل میں موہوم سی امید ہے کہ ایمان اسے واپس مل سکتی ہے، جب ایمان بلال کی ہو جائے گی تو احد بھی خوشی خوشی ردا کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا۔ احد کی ماں تو اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ تبھی وہ تیمور کے فادر کے پاس جاتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے کہ بھائی صاحب، میرے خیال سے ہمیں بلال سے معافی مانگ لینی چاہیے اور بلال کا رشتہ ایمان کے گھر لے کے جانا چاہیے۔ بس یہی ایک آخری راستہ ہے احد کو پولیس کسٹڈی سے باہر لے کے آنے کا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن تیمور کا فادر تو کسی اور ہی ہواؤں میں ہے اور اپنے آپ کو کوئی توپ چیز سمجھ رہا ہے کیونکہ ابھی تک اس کا کیس جو نہیں کھلا۔ ابھی تو جب انویسٹیگیشن ہوگی اور پتہ چلے گا کہ ویئر ہاؤس میں شارٹ سرکٹ کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی ناصر ہے، تو پولیس جب اسے اریسٹ کرنے آئے گی تب جا کے اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ بہرحال ابھی تو بہت غرور سے کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں بلال کا رشتہ ان بھیک منگوں کے گھر لینے جاؤں گا؟ تو زارا جو ایمان کو اب دل سے اپنی بھابھی تسلیم کر چکی ہے فوراً اپنے تایا ابا سے کہتی ہے کہ بھیک منگی نہیں ہے، وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے تایا جان۔ خیر جی، اب تیمور کی ماں تو احد کی ماں کے ساتھ بلال کا رشتہ لے جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف تیمور کو جب پتہ چلتا ہے کہ ایمان نے بلال سے نہ صرف شادی سے انکار کر دیا ہے بلکہ بلال کی طرف سے جتنے بھی گفٹس آئے تھے وہ سب واپس کر دیے ہیں، تو تیمور سوچتا ہے کہ گولڈن چانس ہے، مجھے مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، فوراً سے پہلے ایمان کو پرپوز کر دینا چاہیے، کیونکہ تیمور کو تو یہی غلط فہمی ہے کہ شاید ساری لڑکیاں ہی میرے پیچھے دیوانی ہیں۔ جس طرح لیلا اور زارا ہر وقت تیمور کی وجہ سے آپس میں لڑتی رہتی ہیں، تو تیمور یہی سمجھتا ہے کہ شاید ایمان بھی میری پرسنالٹی سے بہت متاثر ہے۔
تبھی اچھا سا بکے خریدتا ہے، کچھ گفٹس خریدتا ہے اور ایمان کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ ایمان تو جب تیمور کو یوں اچانک اپنے گھر پہ دیکھتی ہے تو اسے تو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے، جبکہ تیمور ایمان سے کہتا ہے کہ بہت اچھا کیا تم نے اس بلال سے شادی سے انکار کر دیا، وہ تمہارے قابل تھا بھی نہیں، لیکن میں آج تمہارا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، میں تم سے شادی کروں گا، اپنی عزت بناؤں گا۔ ایمان کہتی ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھکانے پہ ہے، آپ کو یاد ہے نا ماضی میں آپ نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا، اپنے گھر والوں کے سامنے مجھے برا بنانے کے لیے میرے کردار کو داغدار کر دیا، حالانکہ آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ سارا قصور آپ کا تھا، اس کے باوجود آپ کی اتنی جرأت کہ آپ میرے گھر رشتہ مانگنے آ گئے، آپ کے دل میں یہ خیال بھی کیسے آیا کہ میں کبھی آپ سے شادی کروں گی؟ تیمور کہتا ہے ایمان مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن میں تمہاری ناراضگی ختم کرنے کو تیار ہوں، جس پہ ایمان پوچھتی ہے کہ اچھا تو آپ اپنے گھر والوں کو ساری سچائی بتا دیں گے کہ میں نے آپ کے اوپر الزام نہیں لگایا تھا ہریسمنٹ کا، بلکہ آپ مجھے سچ میں ہیریس کر رہے تھے؟ تو تیمور کہتا ہے کہ ہاں ایمان، تمہیں اپنانے کے لیے میں یہ سب بھی کرنے کو تیار ہوں اور میں اپنے گھر والوں کو ساری حقیقت بتا دوں گا، بس تم ایک دفعہ اس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ اور تیمور کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب وہ یہ سب کہہ رہا ہے تو حقیقت تو خود بخود گھر والوں کے سامنے کھل کے آ گئی ہے، کیونکہ اسی لمحے آہت کی ماں اور تیمور کی اپنی ماں جب وہاں انٹر ہوتے ہیں تو یہ سب سن کے ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ آہت کی ماں تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے حیرت سے سوچتی ہے کہ میں تیمور کو کیا سمجھتی تھی اور یہ کیا نکلا، میں تو اپنے بیٹے آہت کو تیمور جیسا بننے کا کہتی تھی کہ دیکھو وہ کس طرح کاروبار میں بھی سکسیسفل ہے اور کتنا با کردار ہے، جبکہ تیمور کی اپنی ماں تو اس قدر شرمندہ ہوتی ہے کہ منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پاتی، اور تیمور کے تو جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو یہی پلان بنا کے بیٹھا تھا کہ ایمان کو جیسے کیسے راضی کر کے پہلے ایک دفعہ اس کے ساتھ نکاح کر لوں، اس کے بعد میرے سارے گناہ بھی چھپے رہیں گے اور ایمان بھی میری ہوگی، لیکن اب تو تیمور کے سارے گناہ بھی کھل کے سامنے آ گئے اور ایمان بھی اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ خیر اب تیمور کی ماں اور آہت کی ماں دونوں مل کے ایمان کے ماں باپ سے اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگتی ہیں اور عزت سے ایمان کا رشتہ مانگتی ہیں بلال کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ایمان کے پیرنٹس تو صرف یہی چاہتے تھے کہ بلال اکیلا کیوں آیا ہے، اس کے گھر والوں کو آنا چاہیے تاکہ ہماری بیٹی عزت سے یہاں سے رخصت ہو۔ اب تیمور کی ماں اور آہت کی ماں دونوں یقین دلاتی ہیں کہ بلال ایک بہت اچھا سلجھا ہوا لڑکا ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ ایمان اس کے ساتھ خوش رہے گی، لیکن یہاں پر اب نیا پرابلم یہ ہے کہ پہلے ہمیشہ ایمان بلال سے بدگمان ہوتی تھی، جبکہ اس بار بلال ایمان سے بدگمان ہو چکا ہے، کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ ایمان آج بھی آہت کو چاہتی ہے۔ اب ایمان جب یہ خوشخبری بلال کو سنانے کے لیے جاتی ہے کہ آپ کے گھر والے عزت سے میرا رشتہ لے کے آئے تھے اور اماں ابا نے ہاں کر دی ہے، لیکن بلال تو ایمان کو اس طرح سے اگنور کرتا ہے جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو۔ یہ سب دیکھ کے ایمان کا دل تو بہت دکھتا ہے، لیکن دل ہی دل میں شرمندہ ہوتی ہے کہ بلال اپنی جگہ پہ صحیح ہے، میں ہمیشہ ہی بلال کی طرف سے بدگمان ہوتی رہی ہوں، لیکن ہر بار مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور میری بدگمانی غلط نکلی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان بلال کو کس طرح سے مناتی ہے اور کس طرح سے اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ صرف اور صرف بلال سے محبت کرتی ہے، کیونکہ محبت کے صحیح معنی اسے سکھائے ہی بلال نے ہیں۔ تو ناظرین یقیناً اب نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں بلال اور ایمان کی شادی ہوگی، اور ڈرامے کے ریگولر ویورز تو ویٹ بھی اسی چیز کا کر رہے ہیں۔ تو آپ میں سے کس کس کو ان دونوں کی شادی کا انتظار ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔